ویلکم بیک۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کو بتائیں، وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلیوں سینیٹر شری رحمان کا کہنا ہے کہ سمندری طوفان بائپرجوئے بھارت سے پاکستان کی طرف رخ کر چکا ہے۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی وزیر شری رحمان نے کہا کہ طوفان بلوچستان کی طرف رخ کر رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا، حکومت کی جانب سے شہریوں کو محفوظ رکھنے کے اقدامات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ سینیٹر شری رحمان کا کہنا ہے کہ طوفان سے کیٹی بندر، ٹھٹا، بدین وغیرہ متاثر ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ سیلاب کے متاثرین تاحال مشکلات کا شکار تھے کہ اب یہ طوفان آ گیا۔ وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی نے مزید کہا کہ تمام ریسکیو مشنز اور تمام اداروں کو الرٹ کر دیا گیا ہے۔ حکومت NDMA کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ کیٹی بندر سے طوفان بائپرجوئے ضرور ٹکرائے گا۔ اس تمام معاملے کی NDMA کی مسلسل نگرانی کر رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ سمندری طوفان کے پیش نظر ساحلی پٹی پر لوگوں کا انخلاء رات بھر جاری رہا۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ کیٹی بندر کے 13,000 کی آبادی خطرے میں ہے، جن میں سے 3,000 افراد کو رات کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ گھوڑا باری کے 5,000 آبادی کو خطرہ ہے، جہاں سے 100 افراد کو، جبکہ شہید فضل راہو سے 3,000 افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ مراد علی شاہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ بدین کی 2,500 افراد کی آبادی کو سمندری طوفان سے خطرہ ہے، جن میں 540 افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے سمندری طوفان کے پیش نظر عوام سے اپیل کی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا، سمندری طوفان سے کراچی، ٹھٹا، سجاول اور بدین کے ساحلی علاقوں کو خطرہ ہے۔ حکومت سندھ سمندری طوفان کے پیش نظر الرٹ ہے۔ ساحلی علاقوں کے لوگ انتظامیہ سے تعاون کریں اور حفاظتی مقامات پر منتقل ہو جائیں۔ پرانی اور خستہ حال عمارتوں میں مقیم شہری ہنگامی بنیادوں پر محفوظ مقامات پر منتقل ہوں۔ بلاول بھٹو زرداری نے ماہی گیروں سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ آئندہ چند دنوں کے لیے سمندر میں نہ جائیں۔ پیپلز پارٹی کے کارکنان امدادی سرگرمیوں میں انتظامیہ کا ہاتھ بٹائیں۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن نے کہا ہے کہ صوبائی حکومت سمندری طوفان کی مسلسل مانیٹرنگ کر رہی ہے۔ اس بار کلاؤڈ بلاسٹ کے خدشات ہیں۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن نے سندھ اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا، سمندری طوفان کا رخ پہلے کراچی کی طرف تھا، لیکن اب پھر تبدیل ہو کر رخ کیٹی بندر، ٹھٹا، سجاول اور بدین کی طرف ہو گیا ہے۔ شرجیل میمن نے مزید کہا، وزیر اعلیٰ سندھ سے ساحلی علاقوں کا دورہ کیا ہے اور متعلقہ حکام سے بات چیت کی ہے۔ 47,800 میں سے 22,200 لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ بلند لہروں کے باعث کئی دیہات زیر آب آنے کا خدشہ رہتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ بجٹ 2023-24 نوجوان کی ترقی، کاروبار اور روزگار کا تاریخی بجٹ ہے۔ مایوسیوں کو مٹانا، ملک و قوم کی تعمیر، ترقی اور خوشحالی سے نیا اعتماد اور امید بحال کرنا ہوگی۔ اپنے بیان میں وزیر اعظم نے کہا کہ آئندہ مالی سال پاکستان اور عوام کی آمدن بڑھانے کا سال ثابت ہوگا۔ انشاءاللہ صنعت، زراعت، IT، توانائی کے شعبوں میں تیزی سے ترقی اور معاشی استحکام کا بجٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کو روزگار مانگنے والے کے بجائے روزگار دینے والا کاروباری بنانے کے مواقع شامل ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رکن سندھ اسمبلی علی عزیز نے پارٹی سے علیحدگی کا اعلان کر دیا۔ اپنے ویڈیو پیغام میں رکن سندھ اسمبلی علی عزیز نے کہا کہ 9 مئی کے واقعات کی بھرپور مذمت کرتا ہوں۔ جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ میں تحریک انصاف سے علیحدگی کا اعلان کرتا ہوں۔ میں اپنا وقت اپنے اہل خانہ کو دینا چاہتا ہوں۔ فیصل آباد میں مسافر بس ٹریکٹر ٹرالی سے ٹکرا گئی۔ حادثے میں 5 افراد جاں بحق اور 2 شدید زخمی ہو گئے۔ لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ حادثہ
فیصل آباد کے علاقے ستیانہ میں پیش آیا، جہاں پاک پتن سے براہ راستہ اسلام آباد جانے والی مسافر بس آگے جانے والی ٹریکٹر ٹرالی سے ٹکرا گئی۔ حادثے میں 5 افراد جاں بحق ہو گئے، جبکہ 2 زخمیوں کو تشویشناک حالت میں الائڈ اسپتال میں منتقل کیا گیا ہے۔ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمت میں غیر معمولی کمی ہو گئی ہے۔ رپورٹس کے مطابق عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمت تقریباً $3 فی بیرل تک گر گئی ہے۔ برینٹ خام تیل کے سودے $2.95 کمی کے بعد $71.84 فی بیرل میں طے ہوئے۔ واضح رہے کہ دسمبر 2021 کے بعد یہ خام تیل کی کم ترین قیمت ہے۔ اس کے علاوہ ویسٹ ٹیکساس خام تیل کے سودے $3.05 کمی کے بعد $67.12 فی بیرل پر طے ہوئے تھے۔ شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان شدید فائرنگ کے تبادلے میں ایک دہشت گرد ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے۔ ISPR کے مطابق شمالی وزیرستان کے علاقے اسپین ووم میں سیکیورٹی فورسز نے مؤثر طریقے سے دہشت گردوں کے ٹھکانے کا پتہ لگایا، جس کے بعد فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ ISPR کا کہنا ہے کہ مقابلے کے دوران ایک دہشت گرد ہلاک جبکہ 2 دہشت گرد زخمی ہوئے۔ ISPR کے مطابق دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ گولہ بارود برآمد کر لیا گیا ہے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ پاکستان دوبارہ ٹیک آف کرے گا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسحاق ڈار نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ اس وقت عالمی صورتحال میں بھی بلاکس بنے ہیں۔ پاکستان دوبارہ ٹیک آف کرے گا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس ملک کو دوبارہ مشکلات سے نکالنا ہوگا۔ انہوں نے بتایا کہ اس وقت بیرونی قرضے $200 ارب ہیں۔ گیس پائپ لائن سمیت پاکستان کے پاس قیمتی اثاثے ہیں۔ صرف گیس پائپ لائن کی مالیت $50 ارب ہے۔ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ ریکارڈ ایک اثاثوں کی مالیت $3000 ارب ہے۔ معاشی تنزلی کا رجحان روک دیا گیا ہے۔ نئے مالی سال 230 ارب کے نئے ٹیکس اقدامات کیے گئے ہیں۔ نگراں وزیر اطلاعات پنجاب عامر میر کا کہنا ہے کہ قاسم کے ابا کا تازہ جھوٹ بے نقاب ہو گیا۔ عبدالرحیم کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ لاہور میں نگراں وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم کے ہمراہ عامر میر نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ قاسم کے ابا کی ہمشیرہ کا باورچی عبدالرحیم کی موت واہیات کی کشمکش میں ہونے کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عبدالرحیم کو گردن توڑ بخار ہے، وہ سروس اسپتال میں 18 مئی سے زیر علاج ہے اور 23 مئی سے وینٹیلیٹر پر ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ عبدالرحیم کے جسم پر رتی برابر بھی تشدد کا نشان نہیں ہے اور اس کی CCTV اسکین رپورٹ بھی موجود ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ قاسم کے ابا نے 9 مئی کے واقعات میں بھی 25 افراد مارے جانے کا غلط دعویٰ کیا تھا اور وہ اب بھی جھوٹ بول رہے ہیں۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے عسکری ٹاور جلاؤ گھیراؤ کے مقدمے میں سابق وفاقی وزیر اسد عمر کو شامل تفتیش ہونے کا حکم دے دیا۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں اسد عمر کے خلاف عسکری ٹاور جلاؤ گھیراؤ کے کیس کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے اسد عمر کی عبوری ضمانت میں 23 جون تک توسیع کر دی۔ سابق وفاقی وزیر اسد عمر نے ضمانتی مچل کے جمع کروا دیے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ساتھ حلیم عادل شیخ اور اکرم چیمہ نے بھی میئر کراچی کے لیے جماعت اسلامی کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ منتخب اراکین کی رائے تبدیل کرنے کے لیے ملاقاتیں غیر آئینی ہیں۔ اپنے ایک بیان میں حافظ نعیم نے کہا کہ کوئی یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ ہمارا میئر نہیں بنا تو فنڈز نہیں دیں گے۔ پیپلز پارٹی 2.5 سے کہہ رہی ہے کہ دیکھتے ہیں منتخب ارکان کیسے حمایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی تو 2.5 سے کہہ رہی ہے کہ دیکھتے ہیں منتخب ارکان کیسے حمایت کرتے ہیں۔ الیکشن کمیشن پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے بیانات کا نوٹس لے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ الیکشن کمیشن نوٹس لے کہ صوبہ وزیر کیوں کہہ رہے ہیں کہ منتخب اراکین ووٹ ڈالنے نہیں آئیں گے۔
امریکہ کے صدر جو بائیڈن کو دانتوں کے درد نے پریشان کر دیا اور انہیں کچھ ہی دنوں میں دوسری مرتبہ علاج کرانا پڑا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اس حوالے سے وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ امریکی صدر نے پیر کو نیٹو کے سربراہ کے ساتھ ملاقات اور دیگر عوامی تقریب میں شرکت کی۔ ورلڈ کپ میں پاک بھارت ٹاکرا بابر اعظم کی سالگرہ پر ہونے کا امکان ہے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم کی سالگرہ اس مرتبہ صرف ان کے لیے نہیں بلکہ تمام کرکٹ شائقین کے لیے یادگار اور بہت ہی غیر معمولی بن سکتی ہے۔ بابر اعظم 15 اکتوبر کو اپنی 29ویں سالگرہ منائیں گے، جبکہ اسی روز ورلڈ کپ میں پاکستان اور بھارت کا میچ بھی ہو سکتا ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے اردو نیوز نیٹ ورک۔